اسرائیلی وارننگ کے بعد شمالی غزہ خالی کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ فضائی حملے میں ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں معصوم بچوں اور خواتین سمیت 12 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ہفتے سے جاری کشیدگی میں 1300 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 500 بچوں سمیت 1570 سے زیادہ معصوم فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ قابض افواج نے غزہ کے اندر زمینی کارروائیوں کے لیے بھی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، لیکن یہ اسرائیل کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ زیر زمین جنگوں کی ماہر اور اسرائیل کی ریخمین یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر ڈیفنی براک نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے نیچے حماس نے سرنگوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ دور کرنے کے لیے پھر لوگ بعد میں اس طرح کے جو جینوسائیڈز ہیں ان کے اوپر فلمیں بناتے ہیں، ان کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں، لیکن جب ایسی کام ہو رہے ہوتے ہیں تو دنیا نہ صرف اس کو انیبل کرتی ہے بلکہ بیٹھ کر دیکھتی ہے، جیسا کہ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے۔ حماس کے پاس پورے نیٹ ورک کو ٹریپ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ وہ فوجیوں کو سرنگوں میں داخل ہونے دے سکتے ہیں اور آخر میں پوری سرنگ کو ہی اڑا سکتے ہیں۔ نمسکار دوستو، آپ کو پتہ ہی ہے اسرائیل اور حماس کے بیچ میں یدھ ہو رہا ہے، پر جو پاکستان کی نیشنل میڈیا ہے وہ اسرائیل کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا ہے اور حماس کی تعریف میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ غزہ میں صورتحال اس وقت سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 2200 سے بھی تجاوز کر چکی ہے، 8000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیل کسی بدمست ہاتھی کی طرح غزہ پر حملہ آور ہے۔ سکولز، اسپتال، مساجد اور یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے شیلٹرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حملوں کے نتیجے میں 15 اسپتال، 23 ایمبولینسز ان کو نقصان پہنچا ہے۔ جنگ زدہ علاقے میں زخمیوں کا علاج کرنے والے میڈیکل عملے کے 28 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ صفاق افواج نے ریڈ کریسنٹ کے عملے کو القدس اسپتال خالی کرنے کے لیے حتمی مہلت دے دی ہے، لیکن سلام ہے ریڈ کریسنٹ کے عملے کو جس نے زخمیوں کا علاج بند کرنے اور اسپتال کو خالی کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ قابض افواج نے مغربی کنارے میں بھی غیر اعلانیہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے اور اب تک وہاں 400 کے قریب فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اسرائیلی وارننگ کے بعد شمالی غزہ خالی کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ فضائی حملے میں ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں معصوم بچوں اور خواتین سمیت 12 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے اس معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب سے ملاقات کی ہے اور اسرائیل سے فوری طور پر کارروائیاں بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس ملاقات سے پہلے AFP نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودیہ نے اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے لیے جاری بات چیت بھی بند کر دی ہے اور اس حوالے سے امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ادھر چین کے اعلیٰ سفارتکار وانگ جی نے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے رابطہ کیا ہے اور مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے جلد از جلد بین الاقوامی امن اجلاس بلانے کا کہا ہے۔ اس سنگین صورتحال کے بعد اسرائیل کے اندر سے بھی قابض حکومت کی پالیسیز پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ اوفر کاسف نے اپنی حکومت کو ہی ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی وجہ سے ایسے خوفناک حملے ہوئے ہیں۔ قابض افواج نے غزہ کے اندر زمینی کارروائیوں کے لیے بھی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، لیکن یہ اسرائیل کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ زیر زمین جنگوں کی ماہر اور اسرائیل کی ریخمین یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر ڈیفنی براک نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کے نیچے حماس نے سرنگوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ یہ جال اس سبقت کو بھی ختم کر دے گا جو ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے لحاظ سے اسرائیلی فوج کو حاصل ہے۔ حماس کے پاس پورے نیٹ ورک کو ٹریپ کرنے کے لیے کافی وقت ہے۔ وہ فوجیوں کو سرنگوں میں داخل ہونے دے سکتے ہیں اور آخر میں پوری سرنگ کو ہی اڑا سکتے ہیں، جس کے بعد زخمی فوجیوں کو بچانا بھی عملی طور پر ناممکن ہو جائے گا اور اس سے قید اسرائیلیوں کی جانوں کا بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس کے جنگجو سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی جگہ اچانک حملہ کر کے فوجیوں کو اغوا کر سکتے ہیں۔ BBC کے رپورٹ کے مطابق حماس کا دعویٰ ہے کہ زیر زمین سرنگیں 500 کلومیٹر طویل ہیں، جبکہ لندن کا جو انڈر گراؤنڈ میٹرو جس کا شمار دنیا کے بڑے زیر زمین نیٹ ورک میں ہوتا ہے وہ بھی صرف 400 کلومیٹر طویل ہے اور اس کا بھی بہت بڑا حصہ زمین سے اوپر ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزہ کی زمین اسرائیلی افواج کا قبرستان ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اگر زمین پر کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو باز رہے۔ جو غزہ کے مکین ہیں ان کے لیے اوپر سے پیمفلٹس پھینکے جا رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کا آپ کو وقت دیا جاتا ہے، آپ یہ چھوڑ دیجئے علاقہ، یہ خطہ، اس کے بعد ورنہ ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ خدا کی پناہ۔ لیکن غزہ کے لوگ کہاں جائیں؟ وہ اس علاقے میں اپنا گھر چھوڑ کے 24 گھنٹے میں کوئی کیسے جا سکتا ہے، کہاں جا سکتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نہ ان کے پاس کوئی زمینی راستہ ہے، نہ وہ مقید ہیں اپنے پورے علاقے کے اندر۔ جو نئی تفصیلات ہمارے پاس سامنے آئی ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ ایک ہفتے سے جاری کشیدگی میں 1300 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 500 بچوں سمیت 1570 سے زیادہ معصوم فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ حماس کے مطابق 13 اسرائیلی قیدی اسرائیل ہی کے حملے میں مارے گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں اسرائیلی فوج نے غزہ پر
6000 बम गिराए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच भी कह उठा है कि ये वॉर क्राइम्स की तरफ सारी सूरत हाल जा रही है। तस्दीक की है कि इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गजा और लबनान की सिविल आबादी पर फॉस्फोरस बम गिराए हैं। पूरी दुनिया ये बैठकर देख रही है, मगरबी दुनिया में लोग इसके इनेबलर्स हैं। और फिर ऐसा होता है कि जब बाद में ये गर्द बैठती है तो फिर अपना मदावा करने के लिए, अपना गिल्ट दूर करने के लिए फिर लोग बाद में इस तरह के जो जेनोसाइड्स हैं उनके ऊपर फिल्में बनाते हैं, उनके ऊपर किताबें लिखते हैं। लेकिन जब ऐसी काम हो रहे होते हैं तो दुनिया न सिर्फ उसको इनेबल करती है बल्कि बैठकर देखती है, जैसा कि इस वक्त गजा में हो रहा है। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ जलाल महमूद साहब हैं, तज्ज़ियाकार बराए अमूर फ़लस्तीन। बहुत शुक्रिया जलाल साहब में ज्वाइन करने के लिए। कुछ हमने देखा कि फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक के अंदर भी रैलीज हुई, हालांकि वहाँ की हुकूमतों ने बड़ी सख्त उस हवाले से पॉलिसी ली थी, लेकिन वहाँ पर भी लोग निकले, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी, हर तरह के लोग। इस वक्त ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है? 24 घंटे मुकम्मल होने को है, कहाँ जाएंगे गजा के मुकीम और कैसे जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुहतरमा आपने सवाल किया है कि सूरत हाल क्या है। क़यामत सुग़रा नहीं, क़यामत कुबरा। इस वक्त फ़लस्तीनी का जो हालात है इसको बयान करने के मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। लोगों के पास खाने पीने तक नहीं है, लोग प्यासे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, दर बदर हो चुके हैं, कत्ल आम किया जा रहा है फ़लस्तीनियों का। जितना मीडिया में आप देख रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया में, इतना वो नहीं है जो हकीकत में है।